اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ دو رکوع جو تھے، دو تو ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے جن میں تین طرح کے کردار کا جو ہے وہ نقشہ کھینچا گیا تھا۔ یہ دو رکوع میں نے کہا تھا کہ یہ دو تہائی قرآن جو مکہ میں اترا ہے اس کا ایک خلاصہ ہے جو ان دو رکوع میں بیان کر دیا گیا۔ یہ سورہ بقرہ، یہ ظاہر بات ہے کہ یہ غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے، مدنی صورت ہے، تو اس سے پہلے دو تہائی قرآن نازل ہو چکا تھا، تو اس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ پہلے دے دیا گیا پڑھنے والوں کے لیے ان دو رکوعوں میں۔ اس میں جو 18 آیات ہیں، پہلے رکوع کی جو 9 آیات ہیں ان میں سے تقریباً 4 کا مطالعہ ہم نے کر لیا تھا کہ جس میں یہ بات آئی تھی کہ قرآن کی دعوت کیا ہے، نوع انسانی کو جو قرآن نے دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اور اس کی جو بنیادیں ہیں، جو بنیادی بات بتائی گئی وہ ایمان کے ضمن میں وہ تھی ایک توحید، اللہ پر ایمان، اور اسی طرح اسی رکوع کے آخر میں جا کر اس کے ساتھ شرک سے اجتناب، کہ اس کا ضد اور ند نہ بنا لینا، اور اسی توحید ہی کی 2 شاخیں پھر بیان کر دی گئیں۔ 2 آیات میں توحید آ گئی تھی جو 4 آیات ہم نے پڑھ لی، اور 1.5 آیت کے اندر جو ہے وہ ایمان بالرسالت، اور 1.5 آیت کے اندر ایمان بالآخرہ کی بحث آ گئی۔ تو یوں گویا 5 آیات مکمل ہو گئی۔ سمجھے آخری آیت پر کچھ گفتگو ہم کر رہے تھے لیکن اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، اور پھر ہم آگے اس رکوع کو جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ اس رکوع میں ہو سکتا ہے کہ اگلے رکوع میں کوئی وقت ہمارا لگ جائے، 2-1 نشستیں لگ جائیں، لیکن باقی میں نے طے کیا ہے کہ ہم ایک نشست میں کم از کم ایک رکوع پڑھ لیا کریں گے۔ اب یہاں مثال بیان ہو رہی ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تعالیٰ کو یقیناً اس میں کوئی عار، کوئی شرم، کوئی جھجک نہیں ہے کہ وہ مثال بیان کرے ما بعوضۃ، ما مطلب استفہامیہ کوئی بھی مثال بیان کرے، اللہ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعوضۃ فما فوقہا، کسی مچھر کی، یا فما فوقہا یا اس سے بھی اوپر، اس سے اوپر کا کیا مطلب، مچھر سے بھی کوئی حقیر شے یا چھوٹی شے کی بھی بیان کر دے۔ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں مچھر یا مچھر کے بچے کی مثال بیان کر، ما فوقہا، پھر اوپر اس کے بعد تو چھوٹا تو وہ بچہ ہی رہ جاتا ہے، پھر اس طرف آئے، لیکن مراد یہ ہے کہ کوئی اس سے بھی پرلے درجے کی جو ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ بیان کر دے۔ اور اصل میں مثال بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات سمجھ میں آ جائے، وہ ہماری ذہنی سطح کے قریب ہو، اور اس سے اس بات کو سمجھنے میں مدد ملے۔ اس وجہ سے مثال بیان کی جاتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان سمجھ نہیں پاتا تو وہ کسی مثال کے ذریعے پھر سمجھائی جاتی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ
انجیل جو ہے یہ تماثیل کی کتاب ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمثیلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے کہ وہ تمثیلوں کے پیرائے میں بہت باتیں کرتے تھے۔ تو حواریوں نے پوچھا بھی کہ آقا آپ تمثیلیں بہت بیان کرتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تم ان باتوں کو سمجھنے کا تحمل نہیں کر سکتے، اور جن کو سمجھ آئیں یہ انہی کے لیے مفید ہے، جن کو نہیں آ رہی ٹھیک ہے، انہی کے لیے مفید ہے، تاکہ جن کو سمجھ آنے والوں کو سمجھ آ جائے مسالے۔ البتہ جب وہ آئے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ جب وہ آئے گا اور سمجھائے گا تو تمہیں سمجھ میں آئیں گی باتیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ آسمانی کتابوں کا معاملہ رہا ہے کہ اس میں تمثیلوں کے ذریعے باتیں سمجھائی جاتی تھی تاکہ اس ذہنی سطح کے قریب ہو جائے بات۔ جیسے قرآن میں اب غیبت بری بات ہے، اب کیسے سمجھائے کہ کتنی بری ہے؟ تو کہا کہ کوئی آدمی غیبت اتنی بری شے ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کر کھائے۔ اب ظاہر ہے اس سے ایک برائی اور گھن آئے گی کہ ایک مردہ لاش سامنے پڑی ہو اور اس سے گوشت کاٹ کر آدمی کھائے، تو اس کو ذرا اس مثال کو سمجھانے کے لیے وہ دے دی۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود اتنا برا ہے کہ اس کے اگر 60 حصے کیے جائیں تو اس روا جو اس کا سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرے۔ اب یہ الفاظ بولنے بھی بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی برائی بیان کرنے کے لیے تو مثال دے دی۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ذہنی لیول پر اس کی برائی کو یا چیز کو بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہ بات ہوتی ہے۔ تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ مثال کس کی دی۔ اچھا، اس میں استضاء کا پہلو کیا ہے؟ جو لوگ اعتراض کر رہے تھے اس مثال پر، اس میں کیا پہلو ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، شہنشاہ ارض السماوات کا کلام ہے، تو وہ رب العالمین ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرے قرآن میں، یہ چھوٹی چھوٹی مچھر مکھیوں کی مثالیں دے کہ مکھی کوئی شے اڑا کر لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو اب اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ بیان کرے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کلام تو بہت اونچا ہو، بہت ہائی لیول کا ہو، لیکن وہ نازل کس کے لیے کیا ہے؟ بندوں کے لیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اتنا مشکل نازل کر دیتا کہ کسی کو الف لام میم میں ہی ساری زندگی لگے رہتے تو نہ سمجھ آتا، لیکن اس نے جس مقصد کے لیے بیان کیا ہے وہ چیز سامنے رہنی چاہیے۔ اس میں ایک اور بھی ہے کہ یہ اس وقت کے لوگوں کے حساب سے مچھر بہت چھوٹی چیز ہے یا مکھی بہت چھوٹی ہے۔ آج کے اگر حساب سے دیکھیں تو مچھر کی مثال بہت بڑی مثال ہے کہ وہ کتنے ڈسٹینس سے پسینہ بندے کے خوشبو اس کو وہ پتہ چل جاتا ہے کدھر ہے، اس کی آنکھیں کتنی ہیں۔ یہ مطلب اگر آپ دیکھیں تو اتنی چھوٹی چیز کی اتنا زیادہ بنانا، اٹ از 100 times more difficult۔ تو بہرحال ایک مثال دے دی گئی، تو بہرحال وہ مچھر ہے تو حقیر ہی نا، چاہے وہ مکھی ہو تو وہ بھی ہے۔ وہ مجھے اشفاق احمد کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک موچی ہوتا تھا بابا، میں اس کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ اکثر وہ بابوں کی مثالیں ہی دیتے رہتے۔ تو وہاں گیا تو اس نے کہا کہ بیٹے کیا پڑھے ہو شہر میں، اب وہ کیسے سمجھائیں اس کو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے سائنس پڑھی ہے، یہ پڑھا ہے اور اس طرح سے پڑھا ہے کہ مکھی کی پتہ نہیں کتنی 8 آنکھیں ہوتی ہیں کہ 16 کا پتہ نہیں، کوئی آتا ہے نا اتنی ہوتی ہیں، وہ ادھر بھی دیکھ لیتی ہے، ادھر بھی، دائیں بائیں پیچھے اتنے ایکسز ہوتے ہیں، تو مکھی کے دیکھنے کی صلاحیت یہ ہے۔ تو کہتے ہیں وہ بابے نے مجھ سے کہا پتر کی فائدہ اتنی آنکھیں نہ بہندی تو گونتے ہی ہے، گندگی ہے۔ تو ہے تو وہ مثال تو وہ گندگی کی ہے کہ اتنی آنکھوں کا کیا فائدہ ہوا۔ تو وہ مثال کس لیے دی جا رہی ہے؟ تاکہ سمجھ میں آ جائے، وہ مثال سمجھ میں آ جائے، وہ بات جو اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ اصل میں بات سے مراد یہ ہے، مثال سمجھنا آ جائے بلکہ وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے یا لاتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے، سچ بات ہے، رب نے صحیح کہا ہے۔ کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مکھی اور مچھر کی مثال ہے، اگر رب یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے تو ٹھیک کہہ رہا ہے رب، یہ بات صحیح ہے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جو انکاری ہیں، یہاں کہنا چاہیے جو ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ان کے سامنے یہ نعمت ہدایت آئی ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ چاہتا کیا ہے یہ مثال بیان کر کے، اس مثال کے ذریعے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، مقصد کیا ہے اس کا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو یضل بہ کی ضمیر اس مثال کی طرف، اسی کے ذریعے سے، یعنی اسی مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے بہت سو کو، اور ویہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سو کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہت ساروں کو۔ اب ذرا پورے سیکوینس میں دیکھیں، ایک وہ بات ہمارے سامنے آ گئی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں ذرا بیان ہو رہا ہے کہ وہ ختم اللہ علی قلوبہم ایک دم نہیں ہو جاتا، رفتہ رفتہ تدریجاً جا کر وہاں پہنچتا ہے بندہ، تو وہ تو بات آ گئی تھی ختم اللہ علی، وہ ہوتا کیسے ہے؟ ایک شخص کے اندر طلب ہے تو اس کو یہ مثال کیا کرے گی؟ ہدایت دے گی۔ اچھا یہاں ہدایت کیسے دے گی اس کو بیان نہیں کیا، اس پروسیس کو، جبکہ گمراہی کے پروسیس کو بیان کر دیا ہے، تاکہ یہ غلط فہمی جو ہوتی ہے نا انسان کو کہ اللہ گمراہ بھی کرتا ہے وہ دور ہو جائے۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ اس کے سامنے مثال پیش کی جائے تو وہ اپنی ذاتی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے حسد اور تکبر اور بغض کی وجہ سے اس کو لے لے مثال کو، تو وہ پھر اسے برائی نظر آئے گی، غلط چیز ہی نظر آئے گی۔ تو اصل فیصلہ کن شے انسان کا اپنا اندر ہے، اصل گمراہی اور ضلالت کیا ہے؟ وہ انسان کے اپنے اندر ہے۔ اگر اس کے اندر وہ ہٹ درمی ہے، بغض ہے، تو وہ اسی بات کو دوسرے معنوں میں لے لے گا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ فاسق وہ جیسے شیطان کے بارے میں کہا گیا نا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا۔ کسی شے سے نکل کے بھاگنے کو یعنی غلطی کے ساتھ، برائی کے ساتھ، بدنیتی کے ساتھ نکل کر بھاگنا۔ ایک ہے دیکھیں آپ میں سے کوئی یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، سو ضرورت ہو سکتی ہے، وجہ ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے درست اختلاف بھی ہو جائے، لیکن ایک ہے نکل بھاگنا کہ یہ ہے ہی غلط، ٹھیک ہے نا، یہ کام ہی یہاں برا ہو رہا، ایک اس نیت کے ساتھ نکل کر بھاگ جانا، اس میں بڑا فرق ہو جائے گا۔ تو وہ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو، ان بدنیتوں کو جن کے اندر یہ کجی اور گمراہی ہو۔ میں اصل میں ابھی اندر کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، تو اسی سے پھر اس کا فاسق کا ترجمہ نافرمان کیا جاتا ہے۔ وہ لفظی ترجمہ تو میں نے کہا کہ کسی کا کسی بدنیتی کے ساتھ کسی کام سے نکل کر بھاگنا، لفظی تو یہ ہو جائے گا، نافرمانی آ جائے گی۔ تو یہ قانون ہدایت و ضلالت یہاں بیان ہو گیا۔ تو یہاں یہ بات ہو گئی کہ اللہ ایسے ہی مور نہیں لگاتا، بلکہ اس کی اپنی اندرونی کیفیت کی بنیاد کے اوپر وہ پھر مور لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار چانس دیتا ہے، اسی لیے پھر آگے تمثیلوں میں دو باتیں آئی تھی کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ لذہب اللہ بنورہم، ان کے لیے اندھیرا ہی رہا، روشنی ہوئی، ان کی بینائی اللہ تعالیٰ لے گیا، تو کیا ہو گیا؟ وہ امیون بکمن، وہ بالکل وہ سمن امیون بکمن، وہ سارے اندھے بہرے ہی رہے، ویسے کہ ویسے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور ایک وہ ہے وَإِذَا أَظْلَمَ قَامُوا، ایک وہ جو اندھیرا ہوتا ہے ذرا مشکل آتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، فَلَمَّا عَصَوْا مَشَوْا فِيهِ، پھر جب روشنی ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ چل بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیت اللہ نے وہاں بتایا تھا، میں نے سلب نہیں کی، جو جتنا چلنا چاہتا ہے اتنا میں سپیس دے رہا ہوں۔ تو یہ قانون ہدایت و ضلالت یہ ہے کہ انسان، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اس گمراہی کے راستے کو یا ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔
الا الفاسقون، مگر وہ جو لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اچھا یہ فاسق لوگ ہیں کون؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پہلی بات یہ کہی، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اس کے مضبوطی کے ساتھ باندھنے کے بعد، مضبوطی سے عہد کرنے کے بعد، وثق یوثق کو باندھنا، اسی سے میثاق، مضبوطی کے ساتھ جو بات باندھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، اس سے کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ یہ نواقض وضو جسے کہتے ہیں، وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تو ینقضون توڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور قطع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، بہی ان یوصل، کہ اس کو جوڑیں، جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اب اس کو آسان ہماری زبان میں جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں دنیا میں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اگر کوئی شخص ان دونوں میں سے کوئی ایک پورے نہیں کرتا تو یہ اصل میں فساد کر رہے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں کے اندر رکھنا چاہیے۔ ایک ہے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اور رویہ کیسا، اور ایک آپ کے اللہ کے ساتھ۔ ہمارے ہاں یہ ذرا یہ بھی بالکل ایک طرف ہو جاتا ہے آدمی۔ جو لوگ نماز روزہ حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں انہوں نے حقوق العباد کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا یار نماز روزہ تو ہمارا پرسنل مسئلہ ہے، اللہ کا ہے، ہم جانے اللہ جانے، بندوں کا خیال رکھنا چاہیے، وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے، بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ان میں توازن ہو، دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد ہوگا۔ اچھا یہ ہے کیا؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتے ہیں۔ عہد کیا ہے؟ سب سے پہلا عہد جو سورہ اعراف میں کیا گیا کہ الست، عہد الست جسے کہتے ہیں، کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، اس کے بعد عہد ایمان کا، جب ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر بھی آپ ایک عہد میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ پھر قرآن ایک تیسرے عہد کی بات کرتا ہے، جب کسی قوم کو کوئی شریعت دی جائے تو وہ بھی ایک عہد ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ سارے کام میں کروں گا۔ ایمان لانے کے بعد گویا وہ اس دائرے میں داخل ہو گیا۔ ایک بات سمجھیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی نے قبول کر لیا ہے تو اب اس کے معاہدے کی ساری شکیں اسے پوری کرنی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں دین پر عمل کروں یا نہ کروں۔ تو یہ ایک عہد جو اللہ تعالیٰ سے کرنے کے بعد کہ تیری بندگی کریں گے، تیرے رسول کی بات مانیں گے، تیری شریعت کے اوپر چلیں گے، یہ نہیں کرتے، تو یہ فاسق لوگ ہیں۔ اور دوسرے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اور اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ رحمی رشتے، جو قرآن کے باقی مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے رحمی رشتے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات، وہ ختم نہ ہو۔ اچھا زیادتیاں بھی وہیں ہوتی ہیں، یہ تو نہیں ہوتا۔ وہ اپنی اماں کو ہم بھی سمجھاتے تھے کہ بھائی جس بہو کے ساتھ آپ رہی ہیں گلہ شکوہ تو اس کے ساتھ ہوگا نا، وہ جو دور گئی ہوئی ہیں، باہر ہیں، فارن میں ہیں، ان سے کیا؟ انہوں نے سال بعد 2 سال بعد آنا اور ایک جوڑا کپڑوں کا لے آنا، اماں نے بھی واہ واہ کرنی، اس سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جو روز دھوکے دے گی جھگڑا اس سے ہوگا، جو روز پکا کے دے گی وہ اس سے ہوگا۔ وہ جو سال میں ایک دفعہ آئی ہے وہ جا کر پی سی پر کھانا کھلا دے گی، کوئی اور چیزیں بھی دھو لے، اس سے کوئی گلہ شکوہ ہی نہیں، اس سے اچھی ہی کوئی نہیں۔ تو یہ رحم مادر جہاں بہن بھائی قریب ہوں گے، گلے شکوے بھی وہیں ہوں گے، جھگڑے بھی وہیں ہوں گے۔ ان چیزوں کو جوڑے رکھنا، ان میں قطع رحمی نہ کرنا۔ پھر اس سے اگلا رحم کس کا ہے؟ دادی کا، نا پہلا رحم تو ماں کا ہے، پھر دادی کا، آپ کے چچے تائے کزن یہ سارے ہیں۔ اسی پر پیچھے چلتے چلتے چلے جائیں تو پھر رحم آدم کے اندر، رحم حوا کے اندر جا کر سارے انسان، اس میں تو بلکہ وہ بھی تفریق ختم ہو جائے گی کہ کون مسلم ہے اور کون نان مسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس درجے میں بھی جا کر پھر جو ہے کچھ ہمیں کہا گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں ان کے اندر بھی اگر انہیں ضرورت ہے تو آپ ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں۔
یہ بھی ہے. تو یہ ایک اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں فساد ہوگا. اس لیے دیکھیں قرآن دونوں کو جوڑے تو کیا آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور وہ پورا نہیں کر رہے ہو تو اس سے فساد ہوگا. اور دیکھو ایک کافر قوم نے بھی کسی تمہارے دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ کافر ہے اور ہم اس کے معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے, تو یہ بھی فساد برپا ہوگا. فساد کبیر قرآن نے کہا, اس سے یہ ایک بڑا فساد برپا ہوگا. تو ان معاہدات کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے کہ ان کی پاسداری ان کے ٹرو سینس میں کی جائے. اور قرآن کہتا ہے کوئی انہوں نے غلطی کی ہے, کوئی اقدام کرنا ہے تو سب سے پہلے اعلان کرو اس میثاق کے توڑنے کا. تو ایک میثاق یہ, اور ایک جس رشتے میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشتہ بن گیا میثاق کا, اور دوسرا ہو گیا یہ افراد کے ساتھ. اچھا ویسے آپ ذرا قرآن حکیم کی دوسری سمت کو جوڑے تو دونوں میں کیا آئے گی؟ ویسے تو نماز کے بعد کیا ہے؟ روزہ. لیکن قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا کیا آتا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, دو ہے نا. نماز اس تعلق کو جوڑتی ہے اللہ تعالیٰ حقوق العباد, اور زکوٰۃ وہ حقوق اللہ اور یہ حقوق العباد. تو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہ دونوں چیزوں کو جوڑیں گے. بار بار جو حکم آیا سب سے زیادہ وہ یہی, وہ اصل میں دونوں ان چیزوں کے پلر ہیں. اگرچہ زکوٰۃ اللہ ہی کی طرف سے ہے, لیکن دیکھیں ذرا ڈائمینشن دیکھیں. ہے ویسے تو اللہ سے جڑنے کے لیے سب سے زیادہ تو وہ روزے کی بات آتی ہے نا, لیکن روزمرہ کاموں میں کیا ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں جڑ جاتی ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے اندر. ان یوصلوا ویفسدون فی الارض, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان دو چیزوں کا اگر خیال نہیں رکھتے تو یہ ہیں جو فساد کرتے ہیں پھر زمین میں. اولئک هم الخاسرون, اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو پھر خسارہ پانے والے ہوں گے, نقصان ہی نہیں کا ہوگا. پھر یہاں گویا کہ دنیا میں تو فساد برپا ہوگا اور آخرت میں ان کا نقصان ہو جائے گا. کیف تکفرون باللہ, تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ تم اللہ کا انکار کر دو؟ وکنتم امواتا, جبکہ تم تھے مردہ, فاحیاکم, پھر اس نے تمہیں زندہ کیا, ثم یمیتکم, پھر تمہیں مارے گا, ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کرے گا, ثم الیہ ترجعون, اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ. اب یہ بتایا گیا کہ زندگی خالی یہ جو تم گزار رہے ہو اسی کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ سورہ حامیم سجدہ کے دوسرے رکوع میں ایک طویل آیا ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ جب دوزخیوں سے کہیں گے کہ آج جتنا تم بیزار ہو رہے ہو اس آگ سے اور اس سزا سے, جب تمہیں میری جانب پکارا جاتا تھا, اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا, تو تم جتنا بیزار ہوتے تھے اس سے زیادہ کہیں مجھے بیزاری ہوتی تھی. تو اب پڑے رہو یعنی اسی میں. تو وہ کہیں گے اے پروردگار فَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ, تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی, وَأَحْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ, تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندہ کیا, فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ, تو ہے پھر کوئی نکلنے کا راستہ اور بھی؟ یعنی 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندگی دی ہے. ہاں کیا نہیں, آگے کوئی اور راستہ بھی ہے. اب یہ 2 مرتبہ زندگی دی, 2 مرتبہ کیا؟ تو دیکھیں کہ یہ حیات کے زندگی کے 3 مرحلے ہیں, جو ٹوٹل 5 ہیں. ایک تو وہ انہوں نے گنا نا 2 زندگیاں اور 2 موتیں جو قرآن میں آ گئی, ٹوٹل کریں گے تو یہ 5, 3 زندگیاں اور 2 موتیں. موت بھی اصل میں زندگی ہی کا ایک وقفہ ہے. موت کوئی معدوم ہونے کا شے نہیں ہے کہ آدمی مر گیا تو بس ختم ہو گئی, چھٹی ہو گئی. نہیں, یہ بھی ایک وقفہ ہے, زندگی کا ایک مرحلہ ہے. خلق الموت والحیات, اللہ نے بھی موت کیا کی ہے؟ بنائی ہے. جو چیز بنائی جاتی ہے پھر وہ ختم تو نہیں ہو گئی. تو ایک زندگی وہ ہے کہ جو عالم ارواح میں ہم نے گزاری, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لشکروں کے لشکر اللہ تعالیٰ نے ارواح کے پیدا کر دیے.
پھر انہیں سلا دیا، موت کہیں یا سلا دیا، نیند بھی تو کیا ہے؟ موت ہے، اور موت خود نیند ہی کی سمجھ لیں بڑی بہن ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آدم جو شروع ہوا ہے، میرے باپ تھا، دادا تھا، کوئی پردادا تھا، اور دنیا میں آتے گئے، اور پھر روح ان کے ساتھ آ کر ڈال دی جاتی رہی، اور پھر یہ ایک زندگی کا سلسلہ شروع ہوا یہاں، یہ دوسری زندگی، اور پھر موت کا ایک وقفہ۔ اور وہ جیسے ہمارے ہاں ٹھیک ہے وہ اختلاف ہوں گے، قبر میں بھی مر تو نہیں گئے یا بالکل ختم تو نہیں ہو گئے، اب پھر یہ وقفہ ہے درمیان کا، اب کیسا ہے کس طرح سے ہے چھوڑے، لیکن اس کے بعد پھر یہ زندگی اور وہاں رہے، اور پھر روح بھی واپس وہیں اسی کولڈ سٹوریج میں، اور پھر جب اٹھیں گے تو ایک اور ہی وجود کے ساتھ پھر روح مل گئی اور پھر ذرا کھڑے ہو۔ تو یہ تین زندگیاں، ایک عالم ارواح میں، اس دنیا میں، اور ایک آخرت میں۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جو علامہ اقبال نے کہا کہ آج اور کل سالوں سے نہ اسے ناپ، یہ تو زندگی ہے مسلسل جو ہے وہ بہم دوا ہر دم جاویداں ہے زندگی، یہ تو چل رہی ہے سلسلہ۔ تو یہ جو بات کہی گئی کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، یعنی اس دنیا میں یہ زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا۔ یہ جو ثم ہوتا ہے نا یہ بڑا اہم ہوتا ہے، یہ وقفے کے لیے آتا ہے، تو ثم یمیتکم، پھر یعنی ایک وقفہ جو ہے وہ تمہارا مرنے والا ہوگا، ثم یحییکم، پھر ایک زندگی ہے، اور ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس بڑے وقفے کے بعد اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اور بہرحال یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ثم الیہ ترجعون، وہ جو غالب نے کہا ہے نا کہ بلکہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ میں تو بڑے آرام سے تیرے اندر سو رہا تھا، تو بجوش خود نمائی، تو نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے مجھے باہر نکال دیا۔ اندر سو رہا تھا کیا مطلب؟ تیرے علم خدا بندی میں تو تھا نا، تیرے علم میں تو تھا کہ میں بنوں گا، آؤں گا، اللہ کے علم میں تو ہر شے تھی، تو تیرے علم کے اندر تو میں تھا، آرام سے سو رہا تھا، تیری چیزوں میں موجود تھا، تو بجوش خود نمائی۔ وہ غالب نے کہا ہے نا کہ جو نہ ہوتا میں تو ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو وہ تو اس نے ایک تصور دیا ہے، ذرا سوچو۔ تو ایک یہ ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہوگا کس طرح سے ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن ایک امکان اس کا یہ بھی ہے کہ وہ ارواح انسانیہ بالآخر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تعلق وہ بن جائے جو بالکل آغاز میں ہوا تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے وہ ارواح بنائی، اب وہ کیسے بنی ہمیں نہیں پتا، لیکن لشکروں کے لشکر بنا دیے، اس عالم ارواح سے یہاں آئے، پھر اسی کیفیت کے اندر جب بنائی تھی اس بنانے کے مرحلے سے پہلے والے مرحلے میں پھر انسان چلا جائے۔ اور ایک یہاں سے یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ثم الیہ ترجعون، ہمیشہ ہمیش کی زندگی جسے کہا گیا کہ وہ بھی چلتی رہے، کہ اسی کی طرف بندہ جو ہے جا، یہ جیسے اس کو ایسے سمجھ لیں نا، یہ بھی بڑے مشکل مضامین ہوتے ہیں۔ جیسے سورج کی ایک کرن ہے، وہ لاکھوں میل دور بھی جب پڑتی ہے تو پیچھے اپنے مرکز کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے، اور پھر جو لوگ سائنس پڑھے وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک کرویچر کے ساتھ آتی ہے، اور آئی ہے اور پھر واپس پلٹ کر سورج کی طرف پہنچ جاتی ہے، تو یوں کرویچر بناتی ہوئی یہ واپس پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کو زندگی کے حوالے سے سمجھیں تو آئی، سارے یہ مراحل گزر کر پھر واپس منسلک ہو گئی۔ تو اصل میں یہ بات اس وجہ سے جو ہے وہ ذرا آگے ایک مضمون اہم ترین آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے۔ هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی ہے خلق لکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ثم استوی الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔
یہ ویسے تو ہوتا ہے نا کہ برابر کیا، متمکن ہوا، لیکن ثم استویٰ کے ساتھ جب الی کی پرپوزیشن آتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی طرف توجہ دینا، تو معنوں میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ تو پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فَسَبَّحَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر ان کو کر دیا 7 آسمان۔ جیسے سورہ مومن کے دوسرے رکوع میں نے کہا تھا کہ نا یہ سارا مضمون آیا ہے اس تخلیق کے مراحل کا، اسی طرح یہاں جو سورہ حامیم السجدہ کا دوسرا رکوع ہے اس میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے۔ لگتا ایسے ہے کہ اس ترتیب کے اعتبار سے اللہ نے 2 دن میں زمین بنائی، پھر 2 دن میں اس میں ساری ضروریات جو ہے وہ رکھی ہیں، پوری کی ہیں جو ہمیں چاہیے تھی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ آسمان کو بھی طلب کیا، پھر 2 دن میں کیا کیا، آسمان بنائے، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر وہ 7 آسمان برابر کر دیے۔ اب یہ آسمانوں سے مراد اس دنیا کا یا اس گلیکسی سے مراد ہے یا پوری کائنات کا، کوئی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کچھ بھی۔ تو وہ آسمان بنائے اور پھر دونوں سے کہا کہ دونوں چلے آؤ، چاہے وہ اطاعت کرتے ہوئے خوش دلی سے، چاہے زبردستی، اب تمہیں یہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کچھ بنایا اور پھر اس کے بعد کیا کیا، آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس کے 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، یعنی بنا کر وہ کوئی علیحدہ نہیں ہو گیا، ہر شے اس کے علم میں اور وہ جانتا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ جو سورہ حدید میں آیا کہ ایک بوند بھی گرتی ہے تو اس کے علم میں ہوتی ہے، اور ایک بوند اوپر چڑھتی ہے، ایک دانہ زمین میں چھپتا ہے تو سب اس کے علم میں ہوتا ہے، کوئی پتہ گرتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ والی بات آ گئی کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اب اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس بات سے، یہ جو اگلی آیت میں نے پڑھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ۔ اب اس اگلے رکوع میں 5 مضامین ہیں جو چلیں گے، جو ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ پہلا یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر بنی آدم کا مقام اور مرتبہ، ایک یہ مضمون آ جائے گا۔ نمبر 2، خلافت کی بنیاد اساس کیا ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدے کا حکم۔ نمبر 4، جنت میں ٹریننگ، کوئی نہ کوئی ہمارے اندر کمی تھی، ٹھیک ہے نا، جس کو وہ ٹریننگ دے کر پورا کیا گیا۔ آخر کاکول میں ڈائریکٹ ہی تو نہیں بندوق دے کے بھیج دیتے نا سرحد پہ، بلکہ کاکول میں کیا ہوتا ہے، ٹریننگ دیتے ہیں کسی کام کے لیے۔ ایک آپ نے اگر ملک کا دفاع کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے، تو اس کی ایک ٹریننگ چاہیے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ہماری کمی تھی ہمارے اندر، وہ اس ٹریننگ کے ذریعے پوری کی۔ اور نمبر 5، اب کہا کہ جاؤ زمین کا چارج سنبھال لو۔ 5 یہ مضمون ہیں جو اس اگلے رکوع میں آئے، اس لیے میں نے کہا تو ہو سکتا ہے 2 نشستیں لگ جائیں، باقی میں ہم ایک ایک کر کے کر لیا کریں گے۔ ان 5 میں سے پہلے کو سمجھ لیں، ایک ہے فرشتے۔ فرشتوں کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، نورانی مخلوق ہے، اور نور ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے انہیں ایک قرب حاصل ہے، نزدیک ہے، اس سے پیغام چیزیں لیتے ہیں، اور وہ بھی سب کا مقام نہیں ہے، نہ سب اس کی اس چیز کو برداشت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو بات کہتے ہیں تو فرشتے تھرتھراہٹ پڑ جاتی ہے، اور وہ پھر بڑے عظیم فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، بات کہی ہے، کیا حکم نازل فرمایا ہمارے لیے۔ ہر فرشتہ بھی تاب نہیں لا سکتا اللہ تعالیٰ کی بات سننے کا۔ اور فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہے۔ اچھا، ان مخلوقات میں سب سے پہلے سمجھ لینا کہ مخلوقات ہیں جو باشعور ہیں یا مکلف ہیں، جن سے کچھ پوچھا جائے گا۔ 3 ہی مخلوقات، فرشتے، جن اور انسان۔ باقی مخلوقات زمین ہے، آسمان ہے، یہ مکلف نہیں ہے، وہ جبر کے تحت چل رہی ہے۔
فرشتوں کے بارے میں البتہ ہمارے ہاں دو رہے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ ان کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے اندر برائی والی کوئی شے ہے. البتہ معتزلہ کے اندر یہ رہا ہے کہ مادہ ہے، کر نہیں سکتے، یعنی صلاحیت تو ہے لیکن یہ انہیں حکم نہیں ہے، کر نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، ان کی نگاہ میں. جیسے اگر انسان بھی وہ سارے حقائق دیکھ لے تو کبھی نافرمانی نہ کر سکے. تو فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہے، سارے حقائق ان کے سامنے تو وہ نہیں کر سکتے. یہ اسی طرح کا مسئلہ ہے جیسے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے. اہل تشیع کے نزدیک لازم ہے کہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ عدل کرے گا. تو اہل سنت کہتے ہیں نہیں، اللہ کے اختیار کو ہم محدود کیوں کریں؟ اللہ کے اختیار کو محدود کر سکتا ہے، اس پر کوئی شے واجب نہیں ہے. وہ بڑے سے بڑے متقی پرہیزگار اولیاء اللہ کو پکڑے اور جہنم میں ڈال دے اور وہاں سے کسی بڑے برے آدمی کو نکال کے جنت میں ڈال دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں. یہ نظریے کی بات ہے. ہاں البتہ وہ ایسا کرے گا نہیں، اس پر لازم کوئی شے نہیں ہے. کوئی حدیث ہے ان کے سامنے؟ جی اہل تشریح کے سامنے یہ کوئی حدیث ہے کیا؟ جی کہ اللہ تعالیٰ پر عدل واجب ہے یا نہیں، یہ اس پر پھر ابھی یہ ہمارا مضمون نہیں ہے. تو ایک جیسے اس طرح کی بات ہے، اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بھی ہمارے ہاں معتزلہ اور ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ رہتا ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے اور کر جو ہے وہ کیا ہے. بہرحال وہ یہ کسی وجہ سے میں نے یہ بات بتائی ہے کہ بس یہ اتنی ابھی ٹانک لیں. یہ کچھ باتیں چونکہ مضامین آئیں گے آگے جا کر قرآن حکیم میں زندگی رہی تو وہاں یہ کھلیں گی کہ کیوں یہ امکان تھوڑا سا رکھا گیا ہے بات کا. اچھا، ان میں کوئی تذکیر و تانیث نہیں ہوتی، کوئی مذکر مونس، کوئی اولاد، یہ والا سلسلہ فرشتوں میں نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح چونکہ یہ بڑی لطیف چیزیں ہیں، فرشتے بڑے لطیف میٹر کے، لہٰذا جب لطیف ہیں تو ایک لطیف شے کوئی بھی شے صورت اختیار کر سکتی ہے. لہٰذا یہ فرشتے کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. اور حدیث جبرائیل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو آخری دور میں آئی کہ جبریل بھی ایک انسانی شکل میں آئے. اب آ جائیں جنوں کے بارے میں، تو جن جو ہیں ان کا مادہ تخلیق بھی انسانوں سے ذرا آبا ہوا ہے، اوپر ہے. وہ کس سے بنے ہیں؟ آگ سے، اور آگ کی لو سے، اس کی لپٹ سے، وہ جو انویزیبل پارٹ ہے فلیم کا، اس سے بنے ہیں. اور اسی طرح چونکہ یہ بھی بڑے لطیف ہوتے ہیں تو یہ بھی کسی کثیف شے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جیسے حدیث میں آیا موطا امام مالک کے اندر کہ حضور نے فرمایا کہ یہ مدینہ کے اندر جو سانپ ہوتے ہیں تو یہ جن سانپوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو اگر تمہیں وہاں سانپ نظر آئے تو اسے پہلے کیا کرو؟ وارن کر لیا کرو، مارنے سے پہلے وارننگ دے کر کرو. اسی کو پھر جو ہے وہ معاملے کو پھر بعض احادیث کی روشنی میں یوں ایکسٹینڈ کیا گیا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی سانپ ہے تو سب سے پہلے اسے کیا کریں؟ وارن کرے کہ نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا. اور 3 دفعہ کہنے سے وہ نہ جائے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو پھر کیا کرو؟ مار دو. اب کوئی نہیں، سڑک پہ ملے تو مار دیں. ہاں، وہ بعض جو ہے نا وہ پھر آگے بڑی ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ وہ بہت ساری اقسام ہیں یا رنگ ہے یا پہچانے ہیں کہ وہ اس طرح کے رنگ کا ہو تو پھر اوائڈ کریں. تو بہرحال ہمیں دنیا کے سانپوں سے اللہ بچائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہم نے سڑک پہ چھوڑے کہاں ہے، سڑک میں آپ بچائیں گے کہ وہ گاڑیوں سے ہی نہیں بچ پائے گا بیچارہ. تو جو قانون ہے وہ اور ہے. قانون کیا ہے؟ قتل موذی قبل الایذاء. قانون یہ ہے کہ جو بھی موذی اشیاء ہیں اس سے پہلے کہ نقصان پہنچائیں انہیں مار دو. البتہ یہ احتیاط کے درجے میں، یہ میں ابھی چونکہ جنوں کو ڈیفائن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی سانپوں کو نہیں کر رہا، میں جنوں کی بات کر رہا ہوں. تو جنوں میں اچھا ان میں تذکیر و تانیث بھی ہوتی ہے، ان میں نر اور مادہ بھی ہوتے ہیں اور ان میں اولاد بھی چلتی ہے، اموات بھی ہوتی ہے. البتہ وہ جو ایک مخصوص جن ہے ابلیس،
جسے کہا گیا یا عزازیل جس کا اصلی نام ہے، اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، یہ صرف اس کو ملی ہوئی ہے، باقی سارے جنوں کو نہیں، یہ اس خصوصی جن کو مہلت ملی ہوئی ہے کہ یوم البعث تک، قیامت تک کیا ہے، اللہ نے اسے مہلت دی ہے کہ اسے زندگی ملی ہوئی ہے، باقی جنوں کو نہیں۔ ان کے ہاں ٹھیک ہے طویل عمریں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن یہ اولاد، پیدائش اور اموات ان کے ہاں بھی موجود ہیں، وہ چلتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ شیطان ایک صفاتی بات ہے جو انہیں کہی گئی ہے، شیطان تو جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ مخلوق جو ہے وہ یعنی جن، اور ایک میں نے کہا فرشتے، ایک جن، اور اب آ جائیں تیسرے کیا ہیں، انسان۔ تو انسان اس طرح کی لطیف مخلوق نہیں ہے، یہ جن کے مقابلے میں بلکہ انس اسی لیے ہے کہ دیکھے جانے والی مخلوق ہے، اور اس کا مادہ تخلیق جیسے فرشتوں کا نور تھا، ان کا آگ تھا، اور انسانوں کا کیا ہے، مٹی۔ اچھا، تذکیر و تانیث اور یہ چیزیں ہونے کی نسبت سے ان شیطانوں کا ایک تعلق کس سے ہے، انسانوں سے قریب تر ہے۔ اچھا، آگ کی وجہ سے، نار ہونے کی وجہ سے ان کا قریبی تعلق کس سے ہے، فرشتوں سے، یعنی وہاں قربت جڑتی ہے۔ نور اور نار یہ تقریباً ایک ہی شے ہے، بڑے قریب کی چیزیں ہیں، نور بھی اور نار بھی۔ دیکھیں نا، ایک ٹھنڈی نار ہے، یہ چل رہی ہے تو روشنی ہو رہی ہے نا، اور ایک ویسے آگ جلے، لیمپ بھی جلتے تھے تو کیا تھا، اس سے نور بھی تھا اور نار بھی تھی، تو بڑا قریب کا ایک معاملہ ہے۔ اور ان کی چونکہ جیسے میں نے کہا تولد و تناسل اور یہ ساری چیزیں، اموات اور ان چیزوں کی وجہ سے یہ کس طرح سے ہیں، انسانوں کے قریب آ جاتی ہیں، ادھر سے یہ فرشتوں کے قریب ہے۔ انسانوں کا جیسے میں نے کہا کہ مادہ تخلیق یہ کیا ہے، مٹی۔ اچھا، اس مٹی کو بھی قرآن نے بڑی مختلف سٹیجز کے اندر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی کہا تراب، تراب بھی کس کو کہتے ہیں، مٹی۔ تین بھی مٹی ہے، لیکن تین وہ مٹی ہے جو گیلی ہو، گارا بنا ہوتا ہے، نہیں ریت نہیں ہے، تراب مٹی ہے۔ ہاں، تو اس کا کیا مطلب ہو گیا، ہاں، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ تو بہرحال اب ذرا سمجھے بات کو کہ کیا ہوگا، تراب تین، اور پھر تیسری سٹیج اس کی قرآن کی مطلب تین لازب، تین لازب کے الفاظ بھی آئے، وہ مٹی جس میں چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے وہ لپائی کرتے گاؤں میں تو دیکھی ہوں گی نا چیزیں، پہلے مٹی ہے، خشک مٹی چھان کے باریک وہ رکھتے ہیں، پھر اس کو ذرا تھوڑا سا گھاس پھوٹ کاٹ کے کچھ چیزیں ڈال کے تو پھر اسے پانی میں گونتے ہیں، تو پھر تھوڑا وہ رکھتے ہیں تھوڑا عرصہ، تو کیا ہوتی ہے، لیسدار ہوتی ہے کہ صفائی آئے، جب لپائی ہو تو صفائی۔ اور پھر اگر وہ زیادہ دن آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ نہ لپائی کی جائے اور اسی طرح پڑی رہ جائے، کوئی مصروفیت ہو جائے، تو اس میں کیا آتی ہے، ایک بدبو سی آ جاتی ہے، ایک سڑان سی پیدا ہوتی ہے اس پہ، تو اس کو کہا ہمائم مسنون، یہ جو ہے سڑا ہوا گارا۔ اور پھر اس سے اگلی سٹیج بتائی ہمائم مسنون من سلسال کل فخار، کہ وہ کھنکھناتے ہوئے گارے سے، وہی گارا پھر ایک سڑانڈ پیدا ہوتی ہے، بدبو آئی، اور پھر اس کے بعد پپڑیاں جمتی ہیں خشکوں کے، جن میں پھر کھنکھناہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو مٹی کے بھی یہ کئی سٹیج ہیں جو بتائے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتا دوں، قرآن حکیم نے جہاں یہ ساری سٹیجز بتائی نا، آدم کا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا ہم نے بنایا انسان کو یا بشرن، انسان یا بشر کے الفاظ استعمال کیے، آدم کے نہیں کیے۔ اب آ جائے اس میں مختلف نظریات اور چیزیں، چونکہ یہ آئیں گی تو اس میں ہم نے ایک رزلٹ پہلے سے طے کر لیں چیزوں کو۔ ایک یہ کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یا پہلے انسان کو مٹی سے گوندھ کر بنایا گیا، مٹی گوندھی گئی، یہ سارے سٹیجز اس میں آئے، اور ایک پتلا بنایا جیسے بچے کھیلتے ہوئے بناتے ہیں، اور وہ بنایا اور اس میں روح پھونکی اور وہ چل پڑے۔
اچھا اس کا بھی امکان ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے؟ گارے کی ایک وہ پرندہ بناتے تھے مورت اور پھونکتے تھے، ہو جاتا تھا۔ تو ایک سپورٹ قرآن سے ملتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اب یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے یہ وہاں جنت میں بیٹھ کر بنایا یا ادھر بنایا، تو چھٹی والے دن بنایا۔ تو ایک یہ کہ یہ گارا لے کے، تو ایک یہ کہا گیا کہ مٹی تو زمین سے ہی اٹھائی گئی اور لے کر آسمان پر گیا اور وہاں پتلا پورا بنایا گیا، اس جنت کے اندر بنایا گیا۔ ایک یہ، لیکن تورات میں ویسے ہے کہ زمین پر، اگر وہ آپ وہ تورات کے اسباق کا یا ان کو دیکھیں تو کہتے ہیں زمین پر جنت تھی، وہیں پہ سارا پروسیس ہوا۔ اچھا ایک یہ ہوا ہے کہ اس کے اندر ارتقائی پروسیس ہوا ہے اور یہ رفتہ رفتہ بنا ہے، اور اس میں پھر لوگوں نے کہا کہ ایک آدم قدیم تھا، ایک آدم جدید تھا، اس طرح سے ایک مختلف مراحل طے کر کے لاکھوں کروڑوں سالوں میں آ کر یہ بنا ہے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو زیادہ سے زیادہ 10,000 سال سے اوپر کی شخصیت نہیں بنتے، تو اس سے پہلے کو پروسیس ہوا اور رفتہ رفتہ۔ البتہ اس میں ابھی تک سائنس کی اپروچ نہیں ہوئی ہے کہ یہ لوور سپیشیز ہائر سپیشیز میں کیسے منتقل ہو گئی، یا یہ جو ہوموسیپینز ہیں یا ایک یونی سیلولر سے چل کر یہ کس طرح سے یہ معاملہ ہوا، یہ بھی سائنس کے مضامین ہیں، اس کے اوپر بحثیں ہیں۔ ڈارون کی تھیوری کو ذرا علیحدہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں جو بھی عظیم مفکرین رہے ہیں، وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ میں تیرے علم میں پہلے سے موجود تھا، تو وہ مولانا روم تو کہتے ہیں کہ میں جمادات اور نباتات میں بھی موجود تھا جب تو نے وہ بنائی، بظاہر مٹی میں بھی موجود تھا نا، جو مٹی تو نے لی اور بنائی، اس پانی میں بھی تھا تو بنانا، تو میں تو وہ سفر طے کرتے ہوئے آ رہا ہوں، چلتے جا رہا ہوں۔ تو اچھا اس کا جیسے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک پتلا بنایا اور روح پھونک دی، اسی طرح ان چیزوں کا بھی یہ سارے امکانات موجود ہیں کہ اس انداز میں ہوا ہو سارا کام، کہ ایک پروسیس ہوا۔ جیسے رحم کائنات کے اندر ایک ہے رحم مادر، دیکھیں رحم مادر میں بھی وہ سپرمیٹوزون ایک یونی سیلولر سیل ہی جاتا ہے نا، اور آپ ان خوش نصیب کروڑوں سیلوں میں سے ایک سیل نے جو اپنے ٹارگٹ کو پہنچا ہے، ذرا اس احسان کا اللہ کا ذرا اندازہ کریں۔ کروڑوں سیل تھے، ان میں سے آپ ایک وہ سیل ہیں کہ جو جس نے ٹارگٹ کو ہٹ کیا، ورنہ آپ بھی ختم، معدوم وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی سے پھر وہ پروسیس ہوتے ہوتے بنا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جب پھر بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اس میں لا کر روح ڈالی جاتی ہے، تو زندگی تو اس میں پہلے بھی چل رہی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ رحم ایک مادر کے اندر آلات سازگار ہیں، تو وہی پروسیس 120 دن میں جو طے ہوا، ہو سکتا ہے کہ رحم کائنات کے اندر آلات اتنے سازگار نہیں تھے، کروڑوں سالوں میں وہ پروسیس طے ہوا ہو۔ لیکن یہ تو صرف اس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر ہم نے دونوں کو کہا کہ اتر گیا، وہ بعد میں اتاریں گے نا، پہلے ابھی چڑھانے تو دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارے امکانات جو ہے موجود ہیں، یہ چونکہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان سب کی اپنی اپنی جگہ قرآن میں دلائل آئیں گے۔ کہیں اس طرح کی بات آئے گی کہ واقعتاً یوں اسپیشل کریٹ کر کے بنایا، کہیں اس طرح کی بات آئے گی کہ جمع کے سیغے میں کہ ہم نے سب کو اس انداز میں کیا، تو اس پروسیس کے تحت دونوں چیزیں چلیں گی۔ البتہ سمجھ لیں کہ دو چیزوں تک انسان کی رسائی قریباً ہو گئی ہے، تیسری تک ممکن ہے کہ ابھی نہیں ہو رہی، یعنی دو چیزوں یا پروسیس تک، یہ کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آئی، اس کے قریب انسان جا پہنچا ہے بگ بینگ، ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا اور اس کے نتیجے میں پھر سارا پروسیس چلا۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ آج کل بھی سورج کا درجہ حرارت کتنا ہے، 1500 یا 2000 کے 1000 کے جو ہے وہ ڈگری سینٹی گریڈ، 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور کہتے ہیں کہ جب آغاز ہوا تھا تو کوئی 1500 ملین ڈگری سینٹی گریڈ تھا جس وقت وہ ایکسپلوژن ہوا ہے ان چیزوں کا۔ تو یہاں تو قریب یہاں سائنس وہاں جا پہنچی کہ یہ ہوا، لیکن یہ سارا سمجھ لیں یہ فزیکل ورلڈ کے متعلق ہے۔
وہ جو دوسری ورلڈ ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ عالم ارواح، وہاں جو فرشتے ہیں یا یہی وجہ ہے کہ وہاں تک سائنس کی رسائی نہیں ہو سکتی، فرشتے ہوں یا ارواح انسانیہ ہوں، وہ سائنس کی ڈومین سے باہر ہے، اور وہاں تک انسان کی اپروچ لگتا ایسے ہے واللہ عالم کہ نہ ہونی ہے نہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس جگہ تک بہت مشکل ہے کہ انسان ناممکن ہے کہ وہاں پہنچ جائے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں قرآن حکیم میں رکھی ہیں، ایک کو اللہ تعالیٰ نے کہا عالم امر اور ایک کو کہا عالم خلق۔ یہ دونوں چیزیں بھی قرآن حکیم میں الفاظ کے ساتھ آئیں گی کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی عالم امر کے متعلق ہیں اور ایک ہے عالم خلق کے متعلق۔ عالم خلق میں بہرحال ٹائم لگتا ہے، تھرو پروسیس سے چیزیں طے ہوتی ہیں، اور عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ ویسے تو وہ جو بگ بینگ تھیوری یا اس سے آگے جو آئنسٹائن کی ایک تھیوری ہے، اس کے تحت تو یہ ہے کہ کوئی چیز جب سپیڈ آف لائٹ گین کر لے تو اس کو وہ میس اس کا نہیں رہتا، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ بالکل ہی کچھ اور چیزیں جو ہے وہ بن جاتی ہیں، میس کا کیا ہوتا ہے، چیزوں کا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ گین کرے گی تب نہ۔ لیکن یہ بھی سارا کیا ہے، فزیکل ورلڈ کے متعلق رہے گی ساری بات۔ جہاں تک اس کی اس عالم امر کی بات ہے، وہاں انسان کی اپروچ شاید یہ ذہن، یہ علم وہاں تک رسائی نہ کر سکے دنیاوی اعتبار سے۔ دیکھیں مادی علوم میں انسان، یہ دو علموں کا بھی تذکرہ آئے گا، یہ سمجھ لیں مادی علوم میں انسان جہالت سے روشنی کی طرف گیا ہے، لیکن عالم امر کے جو علوم ہیں اس میں انسان روشنی سے جہالت کی طرف گیا ہے۔ یہ دو پروسیس ریورس چلتے ہیں، یعنی انسان پہلا انسان ہدایت یافتہ تھا حضرت آدم علیہ السلام، تو وہاں سے انسان جو ہے وہ جہالت کی طرف آیا، اور مادی علوم میں اندھیرے سے روشنی کی طرف آیا۔ تو یہ البتہ آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اس رکوع کا چونکہ اگلی دفعہ ہم نے مطالعہ شروع کرنا ہے، میں دوہرا بھی دوں گا، یہ ساری چیزیں متشابہات کے درجے میں لیں، ان میں کوئی حتمی اور فائنل شے نہ سمجھے ہونا، یہ سارے متشابہات ہوں گی، ان کے قریب ترین ہم جو بھی سمجھنے کے اعتبار سے بات ہو سکتی ہے وہ آج کی دنیا میں ہم کریں گے، کوئی حتمی رائے اس میں نہیں ہوگی۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔